اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن انڈرسٹینڈنگ کا لیسن نمبر 10 کا پارٹ اے ہے۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے نماز کے بعد کی دو اہم دعائیں اور ثنا۔ لیسن نمبر 10 پارٹ اے اور بی کے اختتام پر ہم 116 نئے الفاظ پڑھنا سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 28,854 بار آئے ہیں۔ تو ویورز، ہم نماز اور نماز کے علاوہ بہت سے مسنون دعائیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نوٹس کریں تو اکثر دعائیں لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ رب یعنی وہ جو ہر پل محبت کے ساتھ ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ہماری پرورش کرتا ہے۔ لیسن نمبر 2 پارٹ اے میں رب کے معنی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں نہ ہوں تو آپ لیسن نمبر 2 کا پارٹ اے ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اس کی ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور لفظ رب کے اندر وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ لفظ رب کا اس سے مناسب ترجمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں درود شریف کے بعد کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، فی میں، دنیا، دنیا، حسنہ، بھلائی۔ اب ہم اس کا محاورتاً مجموعی ترجمہ دیکھیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دے دنیا میں بھلائی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو دعا میں دنیا کے حسنہ کا ذکر ہے تو اس میں کیا کیا شامل ہے۔ سب سے پہلے ہے عام ضروریات زندگی، جس میں صحت، عزت، مال و دولت اور خاندان اور دوست وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر ہے وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں۔ ان میں کیا کیا ہے؟ ان میں ہے فائدہ مند علم، وہ علم جو ہمیں فائدہ دے سکے، نفع دے سکے۔ اور پھر ہے صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص اور اچھے اخلاق، تربیت۔ یہ سب کس میں آ جاتا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری آخرت کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھر ہے امن و سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ تو ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، جیسے مال، اولاد، دولت، عزت وغیرہ، تو یہ حسنہ میں نہیں آتی اگر وہ آخرت کو برباد کر دے۔ اب اس دعا کو زندگی میں لانے کے لیے ہم دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کا سادہ فارمولہ دیکھتے ہیں۔ دعا تو ہم نے کر لی، اب ہمیں احتساب کرنا ہوگا کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور کوشش کے باوجود بھی مجھے وہ چیز نہ ملے تو کیا میں مطمئن رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں۔ اور ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ روزانہ کا ہم شیڈول بنائیں تاکہ دنیا و آخرت کے حسنات حاصل کر سکیں، اور ہمیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں اب ہم دعا کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے وفی، وا اور فی میں، الآخرتی یعنی آخرت، حسنہ بھلائی، وفی الآخرتی حسنتا اور آخرت میں بھلائی۔ اس کا محاورتاً مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ وفی الآخرتی حسنتا یعنی اور آخرت میں بھلائی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آخرت کے حسنہ سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، جنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، دوسرے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی قربت، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا کا حصول، اور بلا شبہ یہ سب سے بڑی حسنہ ہے۔ چلیے اب ہم اس دعا کا آخری حصہ دیکھتے ہیں، یہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَقِنَا، وا اور کی، بچانا ہمیں۔ اب یہ یہاں پہ نون الف زبر نا، یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ وَقِنَا اور ہمیں بچا، عذاب، عذاب سے، الناری، آگ کے،
تو اس کا محاورتاً مجموعی ترجمہ کیا ہوگا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ اب صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلاً استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہوں تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اب صفائی کی مختلف صورتوں میں جو سب سے آسان صورت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے استغفار۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے منفرد انداز میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کر رہے ہیں کہ معاذ، تم مجھے بہت عزیز ہو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے میں تمہیں یہ دعا بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم دعا کا اگلا حصہ دیکھیں گے، یہ ہے اللہم، یعنی اے اللہ، آئینی، یعنی مدد فرما میری، اعلی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، و شکری کا، و اور شکری کا، تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا، و اور حسنی اچھی عبادتی کا، عبادت کرنے پر۔ تو اس کا محاورتاً مجموعی ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تیری یاد، تیرا شکر اور تیری بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ جیسے ذکر کا، یعنی اے اللہ میری مدد کر کہ میں نماز کے بعد بھی تیرے ذکر سے غافل نہ رہوں، دنیا کے کام اور اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ رہے۔ اسی طرح وہ شکری کا، یعنی اے اللہ مجھے توفیق دے کہ خوشی، غم، تنگی، خوشحالی، یعنی ہر حال میں تیرا شکر ادا کروں۔ اور پھر حسن عبادتی کا، یعنی اے اللہ میری نماز اور عبادت کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ جلدی جلدی اور بغیر توجہ کے نماز پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میں ایسی عبادت کروں جو تجھے پسند ہو، بلکہ میری ساری زندگی تیری عبادت بن جائے۔ اب ہم پڑھیں گے ثنا، جیسے حمد و ثنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا۔ یہ وہی ثنا ہے جو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانک یعنی پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، وا اور بی ساتھ، حمدی تعریف کا، تیری، و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک، و اور تبارک برکت والا ہے، و تبارک اور برکت والا ہے، اسموں کا تیرا نام۔ تو اس کا محاورتاً مجموعی ترجمہ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرا نام برکت والا ہے۔ سبحانک اللہم یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، نہ تو وہ کمزور ہے، نہ ظالم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے۔ اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی مثبت رویہ۔ پھر ہے وہ بحمدی کا،
یعنی دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ پھر آ جاتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یعنی جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر و برکت یقینی ہوتی ہے۔ اب ہم باقی الفاظ کا محاورتاً مجموعی ترجمہ دیکھیں گے تو یہ ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ وَتَعَالَ اور تعالی بلند و بالا ہے یعنی عالی شان ہے، جدو کا تیری بزرگی، جدو بزرگی کا تیری، ولا الہ و اور لا نہیں، الہ کوئی معبود، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، غیرو کا سوائے تیرے، غیرو سوائے کا تیرے۔ تو اس کا محاورتاً مجموعی ترجمہ کیا ہوگا؟ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یعنی اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی سچا یعنی معبود نہیں۔ وَتَعَالَ جَدُّكَ کہتے ہوئے ہم اس احساس کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ تیری بزرگی سب سے بلند ہے، دنیا کے طاقتور ترین حکمران ہوں یا بادشاہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح ولا الہ غیرک کہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمارا آج کا لیسن یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ آپ نے لیسن کو بار بار دیکھنا ہے تاکہ آج کے لیسن میں ہم نے جو نئے الفاظ سیکھے ہیں وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔